بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور آپ سے مخاطب ہے کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہے۔ آج سے عمران خان کی حکومت تھی اس وقت، اور ان کی سیاسی جدوجہد، ان کے طرز عمل، ان کے عزم کی پختگی، ان کی تقاریر اور ان کے سارے سیاسی عمل میں جھلکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میری کتاب لہو تہ خاک، یہ اردو شاعری کی کتاب ہے، لہو تہ خاک، یہ 22 مئی 2022 میں چھپی۔ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی۔ 2022 کے مئی کے مہینے میں چھپی تھی۔ تو مریم نواز صاحبہ نے، ان کے عزم نے، ان کے نقطۂ نظر نے، ان کے سیاسی عمل نے، ان کی جائز جارحیت نے، ان کی پختگی نے اور ان کے جری پن نے مجھے اس طرح متاثر کیا کہ یہ کتاب میں نے ان کے نام منسوب کر دی۔ یہ کتاب ہے لہو تہ خاک، اور یہ ان کے نام منسوب ہے۔ انسانی اقدار کی بے حرمتی اور ظلم و جبر کے خلاف توانا آواز، محترمہ نواز شریف کے نام۔ یہ کتابیں میں نے نوشین افتخار کے ذریعے ان کو بھجوائی تھی۔ ان کو میں نے 8 کتابیں دی تھیں، یقیناً ان کو پہنچ گئی ہوں گی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نوشین افتخار نے نہیں پہنچائی ہوں گی، لازماً پہنچا دی گئی ہوں گی، انہیں دیکھی بھی ہوگی۔ آج وہ ان کی پختگی، ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر ہونے کے بعد ان کے ایک عمل میں ظاہر ہو رہی تھی، اور انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں وہ الیکشن سے پہلے کے نہیں ہیں، کہ جو ووٹ لینے کے لیے وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں، وہ منتخب ہونے کے بعد اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے اس وقت یہ وعدے کیے جب وہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگر الیکشن سے پہلے ہوتے تو جس طرح عمران خان نے کہا جی میں کروڑ نوکریاں دوں گا اور 50 لاکھ گھر دوں گا، اور کچھ بھی نہ کر سکا، اور بہت کچھ وعدے کیے تھے، تو انہوں نے الیکشن سے پہلے کوئی وعدہ نہیں اس طرح کا کیا تھا۔ انہوں نے اس وقت یہ سارے اعلانات کیے ہیں جب وہ منتخب ہو چکی ہیں اور وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں، یعنی وہ یہ سب کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ وہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کو بزنس ہب بنایا جائے گا، 5 آئی ٹی سینٹرز قائم کیے جائیں گے، اسمال بزنس لون کا اہتمام کیا جائے گا، ہر ضلع میں اسٹیٹ آرٹ ہسپتال قائم کیے جائیں گے، لاہور میں مفت وائی فائی کا اہتمام ہوگا، لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی جائے گی،
خواتین کے لیے محفوظ ماحول فراہم کیا جائے گا، ذہین طالب علموں کو پنجاب حکومت کی طرف سے مفت تعلیم دی جائے گی، سرکاری اسکولوں کا معیار بڑھایا جائے گا، نوجوانوں کے لیے الیکٹرک موٹر بائکس دیے جائیں گے، غریب سے غریب تر بچہ بھی تعلیم حاصل کرے گا، پنجاب کا کوئی بچہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے سکول سے محروم نہیں رہے گا، اور ہر ضلع میں اسپیشل بچوں کے لیے اسکول بنائے جائیں گے، ہر ضلع میں دانش اسکول بنائے جائیں گے، سستے بازار کی مانیٹرنگ، سستے بازار بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا اہتمام ہوگا، کرپشن کی روک تھام کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی۔ آج میں اس میں مہنگائی بھی شامل ہے؟ ہاں جی، انہوں نے مہنگائی کا بھی کہا تھا کہ مہنگائی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ویسے جو یہ اقدامات ہیں، جیسے سب سے پہلے یہ کہا کہ پنجاب کو بزنس ہب بنایا جائے گا، پنجاب بزنس ہب بن جائے تو مہنگائی خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ ان کے منتخب ہونے کے بعد ظاہر ہے سارے چینلز اس پر تبصرے کر رہے تھے۔ سوا ٹی وی پہ جو اس کی اینکر ہیں عائشہ بخش شاید نام ہے ان کا، انہوں نے 4 افراد کو بلایا ہوا تھا، جن میں ایک ابصار عالم تھے، ایک حسن نثار تھے، اور ایک شاید ذہن ان کا نام تھا، اور چوتھے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ باقی 3 آدمی جو ہیں، انہوں نے انتہائی مہذب انداز میں اور منطقی بنیادوں پر ان دعووں کا تبصرہ کیا، اور کسی نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا۔ ابصار عالم نے یہ کہا کہ ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گی، جس طرح کی وہ پرعزم خاتون ہیں، اور باقی 2 نے بھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا کہ یہ جی ایسے ہی دعوے ہیں، مگر حسن نثار نے یہ کہا کہ جی یہ بلند بانگ دعوے ان کو کرنے کی عادت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ، اور بڑے ہی غلط الفاظ حسن نثار نے استعمال کیے۔ میں نے جب بھی حسن نثار کو کسی چینل پہ بات کرتے دیکھا ہے، اسے اسی بدتمیزی کے انداز میں کرتے دیکھا ہے۔ بے شک۔ تو چینل والے اسے بلاتے کیوں ہیں؟ او بھائی، تم ملک کے قومی مسائل پر بحث کرنے کی تو پوزیشن میں ہی نہیں ہو، تم اپنے گھر کا انتظام نہیں صحیح کر سکے۔ تمہارے بچے کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے کسی چینل پہ تمہارا ایک بیٹا، بلکہ شاید 2 بیٹے بتا رہے تھے کہ جی وہ اتنے بڑے بنتے ہیں جی صحافی اور دانشور، اور ہم رلتے پھرتے ہیں، ہمارا کچھ پتہ ہی نہیں کرتے، ہمیں تعلیم بھی نہیں دی اور ہمیں رول دیا۔ تو جو بھائی بندہ اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہ کر سکے، وہ ملک کے لیے بات کیسے کر سکتا ہے؟ قوم کے لیے وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ چینلز کو انہیں نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، اور میرے ان الفاظ کو اگر بدتمیزی سمجھا جائے تو یہ اس کا رد عمل ہے۔ اور عائشہ بخش کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شاید ابصار عالم تھے، یا ان کے ساتھ جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، شاید زین نام تھا، کچھ اس طرح کا نام تھا، وہ ان سے بحث کر کے جو ان کے اپنے ذہن میں تھا وہ ان کے منہ میں ڈالنا چاہتی تھی۔ ہمیں یہ تربیت دی گئی تھی جب ہم نے صحافت شروع کی
تو آپ نے آج سے 50 سال پہلے. جی آج سے 50 سال پہلے جب ہم نے صحافت شروع کی تو ہمارے استادوں نے ہمیں یہ سمجھایا تھا اور ہم نے اسی طرح عمل کیا ساری زندگی 50 سال کہ جب کسی کا انٹرویو کرو تو جو قوم کے ذہن میں سوال ہے وہ سوال کرو، اس سے بحث نہ کرو، وہ جواب دے گا قوم سن لے گی. بالکل. تو آج کل یہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہم نے تو پرنٹ میڈیا میں کام کیا، تو الیکٹرانک میڈیا پہ آج کل جو اینکر ہیں وہ میں نے بہت سے اینکر سے یہ ان کو سنتے ہوئے محسوس کیا ہے کہ وہ جس کا انٹرویو کر رہے ہیں اس کے منہ میں اپنی بات ڈالنا چاہتے ہیں، اسے بحث کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صحافت نہیں ہے، یہ صحافت نہیں ہے. بالکل. یہ مطلب اگر پارشل ہو کر بات کی جائے تو پھر صحافت تو نہ ہوئی، سیاست ہوئی. تو ایسے اینکرز کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ وہاں بیٹھ کے کسی کا انٹرویو کرے. اگر کرنا ہے تو بطور صحافی کرو، غیر جانبدار رہ کر، پارشل ہو کر نہیں. تو اس کے علاوہ یہ تو بہت ضروری بات تھی. اس نے خیر اس پر تو بات ٹھیک ہی تھی کہ جو ایک خاتون جس کے لباس پر عربی کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے اور لوگ ارد گرد ہو گئے کہ یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں. جی. تو اس پر اس نے ان سے سوال کیے تو سب کا متفقہ یہی فیصلہ تھا کہ یہ جہالت کی وجہ سے ہے. جی. اور وہ ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے ملک کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے، سیاست کے ٹھیکیدار الگ ہیں، صحافت کے الگ ہیں، مذہب کے الگ ہیں، اس طرح ہر شعبے کے ٹھیکیدار جو ہیں ہم خود مل کر سب نہیں مطلب معاملات کے سلسلے میں ضروری اقدام کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ اس پر ضرورت ہے کہ تعلیم کے شعبے میں یہ چیز شامل کی جائے کہ جو یہ رجحان ہے، بالکل. اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کے شعبے میں مطلب یہ اخلاقی اقدار اور مذہب کے حوالے سے واضح تعلیم نوجوانوں کو دینی چاہیے. اور تعلیم اور حضرت صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور یہ بالکل چھوٹی لیول کے جو پریپ اور نرسری یہاں سے ان کی ابتدا ہونی چاہیے. مگر ایک اور بات بھی ہے جو بہت ضروری ہے، یہ انہوں نے اس چینل پہ تو نہیں بات ہوئی تھی، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں لاکھوں بچے چائلڈ لیبر ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اسکول نہیں جاتے. میں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ جو لاکھوں بچے ہیں وہ پرسنٹیج کریں تو چلے لاکھوں ہیں، لاکھوں کی تعداد، اس میں کوئی شک نہیں. تو ان بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے، ان کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، ان کے ہاتھ میں رمبا اور درانتی اور پیچکس اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان کو تعلیم ملنی چاہیے. اب تعلیم نہیں ہوگی تو سنی سنائی باتوں پر وہ ذرا تھوڑے سے بڑے ہو کے اسی طرح کی حرکتیں کریں گے. مذہب کا چونکہ تعلیم کی کمی ہے اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور عربی کے لفظ دیکھ کر یہ قرآن کی آیتیں، جہالت ہے نا. تو اس لیے وہ جو لاکھوں بچے لیبر چائلڈ ہیں، جن کو لیبر چائلڈ کہتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ غربت ہے، مہنگائی ہے. اور چونکہ والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو پڑھا سکیں اور
اور آمدنی نہ رلے شامل ہو تو ان کا گھر چل سکے، اس لیے مجبوراً وہ اپنے بچوں کو کام پر بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پیش نظر ہونی چاہیے۔ پنجاب میں کم از کم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو تقریر سنی ہم نے، جو ان کے منتخب ہونے کے بعد، وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد جو انہوں نے 2 تقاریر کی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جس طرح کی پچھلی سیاست تھی اس طرح نہیں چلنا چاہتی، وہ نئے اقدامات کرنا چاہتی ہے، اور واقعی وہ پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے۔ صحیح۔ تو ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ان محنت کرنے والے بچوں کے لیے کچھ حل سوچا جائے، اور جو والدین مجبوراً ان کو بھیجتے ہیں، کام پر بھیجنے پر مجبور ہیں، صحیح۔ ان کے لیے بھی کچھ ایسا کیا جائے کہ ایک تو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل ہونا چاہیے تاکہ 10 بچے نہ پیدا کریں، بے شک۔ اور دوسرے پھر یہ کہ وہ جو مطلب ان کی آمدن کا کچھ ایسا اہتمام ہو، ان کی غربت کم ہو، مہنگائی کم ہو، تو وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔ ایک اور ضروری بات بھی کہنی ہے، پچھلے ویلاگ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ موبائل جو ہیں ان پر بہت فحش قسم کی تصاویر اور چیزیں آتی ہیں، اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی کچھ ضروری اقدام کرنا چاہیے۔ اگرچہ حکومت نے یہ تو کیا ہوا ہے کہ ہر موبائل پر جو بیل ہوتی ہے اس پر نصیحت کی جاتی ہے کہ جی آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، پڑھائیں، بتائیں کہ یہ مطلب ان کی رہنمائی کریں، مگر وہ اس میسیج کو کون سنتا ہے؟ ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ جب تک بچہ جوان نہ ہو، بالغ نہ ہو، 18 سال کا نہ ہو، اس کے ہاتھ میں موبائل کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے، اور جس کے ہاتھ میں نظر آئے اس کی سزا بچے کو نہیں اس کے والدین کو دی جائے۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح کچھ اصلاح ہو جائے اس معاملے میں، مگر موبائل بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ بہت غلط قسم کی چیزیں اچانک سامنے آ جاتی ہیں، تو ایک بچہ اس پر کیا محسوس کرتا ہوگا، وہ کدھر جائے گا، اس کا ذہن کدھر جائے گا؟ اس پر بھی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کم از کم پنجاب میں اس پر ضروری کوئی اقدام کرنا چاہیے، جہاں تک ان کا اختیار ہے۔ پنجاب میں تو ان کا اختیار ہے نا، بالکل، اور وہ بڑے کمفرٹیبل طریقے سے اپنے اقدامات کو عملی جامہ پہنا سکتی ہیں، اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنا سکتی ہیں، کیونکہ بھرپور اکثریت ہے نون لیگ کی پنجاب میں، اور اس کے ساتھ پاکستانی استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ بھی ان کے ساتھ معاونت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، تو جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ ضرور کریں۔ بہرحال ان کی جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں اس پر وہ حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے یہ بلند بانگ دعوے ہیں، ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ دانش سکول کتنے دانشور پھر رہے ہیں، پھر بھی کیا ضرورت ہے دانش سکولوں کی؟ ذرا بات سنیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، اور جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ اس پر ضرور عمل پذیر ہوں گی۔ اور ایک آخری بات یہ کہنا ہے کہ وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی کالم نویس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اپنی جارحیت کو کیا گاؤں کا نام ہے ان کے علاقے کا؟ کن کے؟
मरियम नवाज साहबा के गाँव का इलाके का? लाहौर में होती है, नहीं वो मानसेरा, नहीं जी, चलो जहाँ भी कश्मीर, है जाती उमरा। जाती उमरा। उन्होंने लिखा हुआ था, कहीं मैंने पढ़ा था कि वो अपनी जहारियत को जाती उमरा पे छोड़ के आ जाएं और सुलहजुई से और मुफाहमत से काम लें। मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि जहाँ तहम्मुल की ज़रूरत हो वहाँ तहम्मुल बरतें, जहाँ मुफाहमत की ज़रूरत हो वहाँ मुफाहमत बरतें, और जहाँ जारहियत की ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर जारहियत बरतें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हों तो हुकूमत चल सकती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। चाहते हुए आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी बातें आपको ठीक लगी हैं, अच्छी लगी हैं, तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।